السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ اچھا، کل میں نے پوسٹ لگائی تھی تو پھر دوستوں نے مجھ سے ان باکس میں پوچھا کہ یار آپ ذرا اس کا ڈیٹیلڈ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے آپ اس کام کو کر رہے ہیں، تھوڑا سا پروسیس کے بارے میں بتائیں۔ یہ راشد صاحب ہیں، خطاطی کر رہے ہیں۔ یہ پروجیکٹ بیسیکلی راشد صاحب کا ہے، ٹھیک ہے، راشد علی سجاد صاحب کا پروجیکٹ ہے، اور یہ میں ان کے ساتھ مل کے سمجھ لیجئے کہ میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں، اس پروجیکٹ میں ان کی ہیلپ کر رہا ہوں۔ اس میں جو کیلیگرافی ہو رہی ہے، کیلیگرافی راشد صاحب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈوم کے اوپر کیلیگرافی میں خود کر رہا ہوں، اس میں راشد صاحب کی ہیڈ کر رہے ہیں، راشد صاحب اس کو بھی راشد صاحب ہی ہیڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ اس کا جو ڈیزائن کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ دیکھیے کہ اس میں جو ڈیزائنز بنے ہیں میں آپ کو دکھاؤں، یہ رہے، یہ ہیں، پھر میں آپ کو اوپر جا کے ڈوم بھی دکھاؤں گا۔ تو ڈیزائنز کا ڈپارٹمنٹ میرا ہے، اس کو ڈیزائن میں کر رہا ہوں پروجیکٹ کو، اور اس کو یہ راشد صاحب کا پروجیکٹ ہے، راشد علی سجاد صاحب کا، ٹھیک ہے۔ اچھا راشد بھائی کچھ فرمائیے کیلیگرافی کے بارے میں، اس وقت آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ بھائی دیکھیں، یہ اس وقت تو چل رہی ہے سورہ رحمان، اور انشاءاللہ یہ آج کے دن میں مجھے پوری امید ہے کہ میں کمپلیٹ کر کے اٹھوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے پاس مختلف لوگ آئے، آؤٹ آف سٹی بھی آئے، سٹی کے بھی آئے، تو انہوں نے کہا کہ کام تو ہم نے بھی بے شمار لوگوں سے کروایا، لیکن وہ جو کام کی کوالٹی ہوتی ہے وہ پروفیشنل لیول پہ کام نہیں ہو رہا نا، کمرشل اسپیکٹ سے ہو رہا ہے کام۔ ہماری اس پروجیکٹ کے اندر جو کوشش ہے اور جو ہماری انتہائی ہمارا مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ ایسا کام لوگوں کے سامنے لایا جائے کہ لوگ کہیں کہ ہاں ہمارے ملک میں بھی، ہمارے شہر میں بھی اس معیار کا کام ہو رہا ہے کہ جیسا وہ خطاطی کے حوالے جیسا بین الاقوامی اسٹینڈرڈ میں رکھنے والے ممالک ہیں، بالکل، عرب ہو گیا، ترکی ہو گیا، شام ہے، ایران ہے، مصر ہے، تو ایسا کام کر کے انہیں دیا جائے کہ وہ فخریہ کہہ سکے کہ ہاں یار ہمارے فنکار اور ہمارے لوگ بھی اس نہج میں کام کرنے کے قابل ہیں اور ہو رہا ہے۔ راشد بھائی یہ آپ کی انتہائی مہارت ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ذرا لوگ تو یہاں پہ ٹریسنگز بنا کے اور پتہ نہیں کیسے کیسے طریقوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے راشد صاحب صرف اس کو چوک سے کچا کر رہے ہیں، یہ دیکھیں چوک سے کچا کر کے، اور پھر قلم سے ڈائریکٹ لکھ رہے ہیں۔ اس کو یہ قلم پڑی ہوئی ہے، اس کو یہ ڈائریکٹ لکھ رہے ہیں۔ یہ سارے کا سارا راشد صاحب کا یہ فری ہینڈ کام ہے، اس میں کوئی ڈرائنگ انوالو نہیں ہے، ڈائریکٹ یہ قلم سے جو ہے نا لکھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہو گیا۔ اصل میں اس میں جو سب سے مشکل مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے اس کی کمپوزنگ کا۔ جی بالکل ایسے ہی۔ تو آپ اس کو کمپوز کرتے ہیں کہ مطلوبہ آیت، جو آیت آپ کے سامنے ہے، قط کا مسئلہ ہوتا ہے جی، وہ دیکھنے کے سیکوینس میں تو آئے، لیکن جب آپ اسے پڑھنے کی کوشش کریں، اسے قرأت کرنے کی کوشش کریں، تو آپ ایک سیکوینس سے اسے پڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اصل کمال یہ ہے، اصل کمال یہ۔ تو ہماری جو ہے وہ بھرپور کوشش یہ ہے کہ جو خطاطی کے بنیادی ضابطے ہیں جن کے اوپر رکھ کر آپ کسی چیز کو کمپوز کرتے ہیں۔ اچھا راشد صاحب، یہ جو سورہ رحمان آپ لکھ رہے ہیں، یہ ٹوٹل کتنے فٹ کی ہے؟ یہ سورہ رحمان تقریباً 170 اسکوائر فٹ پر محیط ہے۔ اس سے پہلے جو ہم لینتھ اس کی کتنی، نہیں اس کی لینتھ کتنی ہے؟ بورڈ کی لینتھ 170 فٹ کی لینتھ ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ یہ 170 فٹ کی اس کی ٹوٹل لینتھ ہے۔ یہ دیکھیے بورڈ ہیں، یہ 13 بورڈ ہیں، ٹھیک ہے، 8 فٹ کے 13 بورڈ ہیں یہ۔ اب آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ کتنے بنتے ہیں یہ۔ سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین مکمل ہو چکی ہے، وہ اوپر 13 بورڈ سے زیادہ ہے۔ کتنے ہیں؟ 15 ہیں، زیادہ ہیں۔ بہرحال 170 فٹ اس کی لمبائی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ 170 فٹ کو کمپوز کرنا اور اس کو فری ہینڈ ہی لکھنا، یہ راشد صاحب کا ہی کمال ہے۔ باقی ہم یہ اس سے پہلے جو ہم سورہ یاسین لکھ چکے جی، وہ بڑی تھی، 270 اسکوائر فٹ پر محیط۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے جیسے پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے ویسے ویسے میں آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا، تو باقی کی ویڈیو میں کنٹینیو کرتا ہوں، دوسرے دوستوں سے بھی آپ کو ملاتا ہوں۔ ہاں تو ویڈیو کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ سورہ یاسین ہے، یہ پورا بنڈل یہاں پہ موجود ہے۔ ابھی اس میں فنیشنگ ہونی ہے۔ اس کا جو کلر ہے، کلر پہ 3-4 کوٹ اور لگنے ہیں گولڈ کے، تب جا کے اس گولڈ نے آ کے فنش ہونا ہے۔ ابھی گولڈلی فنش نہیں ہے، اس میں ٹچنگز آنی ہے، اس میں بہت کچھ ہونا ہے ابھی اس میں، ٹھیک ہے۔
یہ چل رہا ہے. تو اب میں آپ کو ملواتا ہوں ساجد بھائی سے. جی ساجد بھائی کیسے ہیں؟ السلام علیکم ایوری ون. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاء اللہ سے دیکھیں یہ بتائیں جی ہمارے دوستوں کو. یہ ظاہر شاہ صاحب کا اور راشد علی صاحب کا مشترکہ پروجیکٹ ہے یہ, جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ سے پاکستان سے باہر جا رہی ہے کیلی گرافی, اور بڑا محبت سے اور بڑا دل سے کام کر رہے ہیں سب لوگ مل کے. تو آئی ریئلی انجوائڈ اٹ, اور ان کے ساتھ کام کر کے بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور ماشاء اللہ جس نوعیت کا کام ہو رہا ہے بہت ہی خوبصورت کام ہو رہا ہے. جب کمپلیٹ ہوگا تو ظاہر شاہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ تصویریں شیئر کریں, انشاءاللہ آپ لوگ انجوائے کریں گے. تھینک یو سو مچ. اچھا, جیسا کہ راشد صاحب نے آپ سے بات کی, ہمارے یہاں اس کام کو, یہ جو خاص طور پر ٹریڈیشنل کیلیگرافی کا اور جو ایلومینیشن آرٹ کا جو کام ہوتا ہے, اس کو ایک کمرشل اینگل سے دیکھا جاتا ہے اور کمرشل اسپیکٹ سے ہی اس کو کیا جاتا ہے. ٹریڈیشنل وے میں پیور جو ٹریڈیشنل اس کا سٹائل ہے, جو طریقہ کار ہے, لائن فنش ہونی چاہیے, اس کا ایک جیومیٹری کلیئر ہونی چاہیے. یہ جو آپ کے سامنے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ رومی کا ڈیزائن ہے, تو یہ ناچیز نے خود ڈیزائن کیا ہے. اب کتنا اچھا ہے یہ تو آپ دیکھنے والے بتائیں گے. اب اس میں کچھ آپ کو ٹچنگز نظر آ رہی ہوں گی, یہ بھی فنش نہیں ہے. یہ ہمارا پیس, اس کی یہ فنش ایسے ہوتا ہے کہ یہ اس کی پہلے ٹچنگز لگتی ہیں, ٹچنگز کے بعد پھر اس کی کلینزنگ ہوتی ہے. جیسے بیک گراؤنڈ میں آپ کو دھبے وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے, یہ کلینزنگ ہو کر تو پھر یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. جیسے یہ بھی ہمارے پاس دوسرا یہ پیس ہے, یہ سیمی فنش پیس ہے. یہ 12 فٹ والا ہے, اس کا ڈیزائن چینج ہے. آپ دیکھیں وہ ڈیزائن الگ تھا, میں اسی وجہ سے تھوڑا روک کر دکھا رہا ہوں, آپ ویڈیو کو پاز کر کے دیکھ لیجئے گا. یہ ڈیزائن چینج ہے, وہ والا ڈیزائن تھوڑا سا چینج ہے. وہ ہمارا اصل میں مین پروجیکٹ ہے, وہ بڑا ہے, 18 فٹ کا ڈوم ہے وہ, تو اس میں ڈیزائن پہ تھوڑا زیادہ ہم نے وہ فوکس کیا ہے, زیادہ ذرا ڈیٹیل میں کام کیا ہے تھوڑا سا. اس میں تھوڑا ڈیٹیلز کم ہیں, لیکن اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کمی ہم نے نہیں چھوڑی ہے. تو یہ رہا. اب اس میں ابھی اسماء الحسنہ آنے ہیں, ٹھیک ہو گیا. یہ پیسز اس کے پڑے ہوئے, یہ سیمی فنش, یہ اس طرح سے رکھے ہوئے کیونکہ یہ سیمی فنش پیسز ہیں, فنش نہیں ہیں یہ ابھی. تو ابھی میں آپ کو باقی دوستوں سے ملواتا ہوں. جی وحید بھائی, کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے ساتھ کام کر کے؟ بہت زبردست لگ رہا ہے, لیکن آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. تو اصل میں یہاں پہ تھوڑا سا آج موسم بھی اچھا نہیں ہے, اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا جو ہے معاملہ. گرمی سے مجھے الرجی, اور آج گرمی کی ذرا زیادہ, اچھا, جس سے میری طبیعت فوراً خراب ہو گئی. دیکھیں جی وحید بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, اس پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایز اے کو ورکر, ٹیم ممبر. ابھی آپ کو عدنان بھائی سے ملاتے ہیں. السلام علیکم جی عدنان بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ کا. آپ سنائیں. عدنان بھائی کچھ بتائیے اس پروجیکٹ کے بارے میں ہمارے دوستوں کو. یہ پروجیکٹ ہمارا ماشاءاللہ آیتیں وغیرہ. اچھا, عدنان بھائی خاص طور پہ اس کام کو کرنے کے لیے پنجاب سے آئے ہیں اپنی مصروفیت کو ترک کر کے. ہمارے بچپن کے دوست ہیں, ہم نے کہا یار اب سارے کام دھندے بند کر کے ادھر آ جاؤ. میں نے اور راشد بھائی نے اصرار کیا تو یہ آ گئے. بڑا مزہ آ رہا ہے کام میں, آپ کے جو ہے نا ساتھ مل کے. محبت ہیں یار عدنان بھائی آپ لوگوں کی, یہ ہمارے بس کا نہیں تھا, یہ آپ کی محنت ہے. اور یہ دیکھیں جی عدنان بھائی کتنی صفائی سے کام کر رہے ہیں. یہ آپ کو بورڈ کے اوپر ڈرائنگز نظر آ رہی ہوں گی, میری ڈرائنگز ہیں یہ ساری. اس میں راشد بھائی نے بھی میری ہیلپ کی ہے, بٹ یہ ڈرائنگ یہ میری ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. گائیڈ جو ہے اس کو کیلی گرافی کو, اس میں راشد علی سجاد صاحب گائیڈ کر رہے ہیں, کیونکہ پروجیکٹ راشد صاحب کا ہے. تو میں راشد صاحب کے ساتھ ایز اے پارٹنر سمجھ لیں یا کچھ بھی آپ سمجھ لیں, بہرحال اس میں ڈیزائن کو میں ہیڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا یہ پروجیکٹ ہے. تو ابھی میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں. اب یہ دیکھیے جی راشد صاحب اس کو کر رہے ہیں, اس طرح سے کام ہوتا ہے. کوئی ٹریسنگ نہیں ہے, کوئی ڈرائنگ نہیں ہے, فری ہینڈ ہی یہ سارا کام ہو رہا ہے. ابھی ساتکین میں ان کو پہلی پوزیشن بھی ملی ہے راشد صاحب کو. مجھے دوسری ملی ہے, میرے ان کے اسٹوڈنٹ کو, ہاں ان کے اسٹوڈنٹ کو پہلی ملی ہے, اور ان کا شاگرد ہے اس کو پہلی پوزیشن ملی ہے, اور ان کو دوسری پوزیشن ملی ہے. اور یہ دیکھ لیں آپ,
अब शाह साहब आप ये मत पूछिएगा कि राशिद साहब आपको दूसरी क्यों मिली। हाँ, वो तो मुझे पता है ना कि दूसरी क्यों मिली। वो तो उस्ताद शौकत साहब ने पहले ही फरमा दिया था कि हज में एक नुक्ता है और जज में 2 हैं। चलें ठीक है जी, ये अब वीडियो की यहीं पे इख्तिताम करते हैं वीडियो का। बाकी जैसे जैसे प्रोजेक्ट हमारा आगे चलेगा इंशाल्लाह, हमारा प्रोजेक्ट समझ लीजिए कि 70% तक तो हो चुका है। अब 30% हमारा ये हो जाएगा, उसके बाद हमारी टचिंग है, फिर फिनिशिंग है, फिर उसकी क्लिनजिंग है, फिर उसकी प्रिजर्वेशन है, वो सारे मराहिल। कुछ मैंने चीज़ें शेयर की थी, एक पीस मैंने प्रिजर्व किया है, उसकी मैंने कुछ वीडियोस डाली थी, शायद आपकी नज़र से गुजरी हों, वरना मैं डाल दूँगा, अगर आप कहेंगे तो डाल दूँगा मैं। और ये हम टोटली इसकी फार्मूलेशन मैंने की है, इस पूरे प्रोजेक्ट को फार्मूलेट मैंने किया है, ठीक है। ये प्लाईवुड है, बेसिकली मेरीन प्लाई है, इम्पोर्टेड है, और इसके ऊपर हम जो है ना टोटल इसकी ट्रीटमेंट हम एक्रेलिक पेंट के अंदर कर रहे हैं। गो के ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, वुड को एक्रेलिक में बनाना थोड़ा सा एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। खैर बस अल्लाह ने करम किया और आप दोस्तों की दुआओं से इसको मैंने कर लिया। और इसको हमने बाकायदा इसकी जब हमने सरफेस कंप्लीट की है तो इस पे हमने बाकायदा पानी बहा कर 2-2 दिन को पानी में छोड़कर हमने चेक किया है, ताकि लिखने से पहले कि ये इतना ऐसा हो, इस काबिल हो कि हम इस पे मेहनत करें तो हमारी मेहनत रायगां ना जाए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।